ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الطور کی آیت نمبر 1 سے 36 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا. آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورۃ الطور کی آیت نمبر 37 سے سورہ ختم تک اور سورۃ النجم کی ابتدائی 29 آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے. کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ بعض لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کا، کہ ان کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن یہ اللہ کا یعنی خالق کا کلام نہیں بلکہ یہ مخلوق کا کلام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو قرآن جیسا کوئی کلام لا کر پیش کرو. پھر اس کے بعد یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو انکار کیا کرتے ہیں ان کے پاس احکامات کو بیان کیا گیا تاکہ وہ غفلت کی نیند جو سو رہے ہیں اس سے بیدار ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے یعنی صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں. اسی طریقے سے آج تلاوت کی جانے والی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو اپنے خزانے عطا کیے ہیں، یعنی یہ رب کے خزانے ان کو عطا کیے گئے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں. اب یہاں پر رب کے خزانے سے کیا مراد ہے؟ تو رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بارش اور رزق کے خزانے مراد ہے. پھر ان آیات بینات میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب کبھی ان کے پاس کوئی اللہ کی جانب سے حکم نازل ہوتا یا کوئی آیت نازل ہو جاتی تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے اور اس پر اعتراض کرنے لگتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ذرا انسان کو تو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی قوت پر غرور و تکبر کرتا ہے اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے. اب یہ طاقت وہ قوت دینے والی ذات کون سی ہے؟ تو ناظرین وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اسی لیے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہی مل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہمیشہ بجا لاتے رہنا چاہیے. تو ناظرین اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الطور کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. ترجمہ کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں؟ تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے. ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. کیا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟ اے پیغمبر، کیا تم ان سے صلہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ أم يريدون
كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے، بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. جس دن ان کا کوئی داؤں کسی بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو. تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیح کیا کرو. ناظرین، ہمارے اس دینی پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. عزیزان گرامی، آج ہم اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ النجم کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. اس میں 3 رکوع 62 آیتیں ہیں. اب نجم یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ستارے کے، اور اس کی جمع ہے نجوم. اب یہاں پر نجم سے کیا مراد لیا گیا؟ تو رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد سریہ ہے. اب عرب لوگ سریہ ایک جماعت کے معنی میں مراد لیتے ہیں. اسی طریقے سے بعض مفسرین کے نزدیک نجم سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور اس وقت والنجم اذا ہوا کے معنی ہوں گے کہ قسم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ زمین سے لے کر آسمان تک، مکان سے لا مکان تک شب معراج کے موقع پر
अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीदार से वो हम कलामी से मुशर्रफ हुए, फिर आन की आन में यानी वक्त वाहिद में तशरीफ भी लेकर आए हैं आसमान दुनिया पर और इस जमीन पर। तो नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा अल्लाह के नजदीक क्या है और आपकी अजमत व फजीलत क्या है, इसे जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नजुमि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى। तारे की कसम जब गायब होने लगे कि तुम्हारे रफीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रास्ता भूले हैं न भटके हैं और ना ख्वाहिश नफ्स से मुंह से बात निकालते हैं। ये कुरान तो हुक्म खुदा है जो उनकी तरफ भेजा जाता है। उनको निहायत कुव्वत वाले ने सिखाया, यानी जिब्राइल ताकतवर ने। फिर वो पूरे नजर आए और वो आसमान के ऊंचे किनारे में थे। फिर करीब हुए और आगे बढ़े तो 2 कमान के फासले पर या इससे भी कम। إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى। फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो भेजा सो भेजा। जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ न जाना। क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम उसमें उनसे झगड़ते हो? और उन्होंने उसको एक बार और भी देखा है। आगे की हद बेरी के पास, उसी के पास रहने की बहिश्त है। إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة
الثالثة الأخرى. جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أنزل الله بها من سلطان. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے. وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں. اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش بخشے. ناظرین، ہمارے اس دینی پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور اس کے ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. عزیزان گرامی، اس زمانے کے بعض لوگ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور یہ کہتے کہ ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ تو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے اور وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا رد فرماتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو سن لو، میری اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت نہیں کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ایسی ہے جو سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں کو شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا.
तो नाज़रीन, इसके मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ला युसम्मूनल मलाइकता तस्मियतल उन्सा وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا صدق الله العظيم। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, फरिश्तों को खुदा की लड़कियों के नाम से मौसूम करते हैं, हालांकि उनको इसकी कुछ खबर नहीं, वो सिर्फ जन पर चलते हैं और जन यकीन के मुकाबले में कुछ काम नहीं करता। तो जो हमारी याद से रूगर्दानी करे और सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी के ख्वाह हो, उससे तुम भी मुंह फेर लो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उज़्मा के मुस्तहिक़ीन में शामिल फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुन नज्म और सूरतुल क़मर की तिलावत और तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।